بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے اسلام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر ہے۔ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ اگرچہ یہی حقیقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے اعتقاب کیا کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹھیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے کہ جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا، کہ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیں، جب ہم ٹھیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ تو اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کے متعلق آپ کو خبر نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا
اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلہ میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، سو اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانہ کو نکال لیں، سو دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اور حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کہ کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ دوستو، آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔